السلام علیکم. AW اردو ناولز کی طرف سے ناول آبرو قسط نمبر 14. اگلے 15 منٹ بعد ہی دونوں انسانی مینشن میں تھے. آپ چلے جائیں روم میں بس تھوڑی دیر میں آئی ذرا کچن سے. یہ کہتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا. اب وہ اذلان کے لیے اپنی ایک اسپیشل ریسیپی سے سوپ بنا رہی تھی. آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے سوپ اور اپنے لیے فرینچ ٹوسٹ ریڈی کر کے کمرے کا رخ کیا جہاں اذلان غصے سے جبڑے بھینچے بیٹھا تھا. کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ اذلان تو اس طرح بلبلا رہا تھا جیسے علیزہ کے بغیر رہنے کی عادت ہی نہ ہو. یہ سوپ بنا رہی تھی آپ کے لیے. کچھ کھایا نہیں ہے صبح سے آپ نے؟ میڈیسن بھی تو لینی ہے. اذلان نے سوپ کے پیالے کو دیکھ کر گندا سا منہ بنایا. میں نہیں پیتا سوپ، مجھے نہیں پسند. اب پسند ہو یا نہ ہو پینا تو ہوگا. بڑی محنت سے بنایا ہے میں نے اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے. علیزہ نے کھانے کی ٹرالی کو بیڈ کے ساتھ ہی رکھ لیا اور اذلان کے بالکل سامنے بیٹھ کر ایک چمچ بھر کر سوپ پر پھونک مارتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب کیا. میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے. تم کیا میرے ساتھ زبردستی کرو گی؟ ہلکی آواز میں عجیب سے لہجے میں اذلان نے کہا. وہ تو ایسی بات پہ حیران تھا کہ علیزہ اپنے ہاتھ سے اسے سوپ پلا رہی ہے. جی بالکل زبردستی کروں گی. منہ کھولے نہیں تو گر جائے گا. آج ایک عرصے بعد وہ اپنی ٹون میں واپس آئی تھی. اس نے ناچار منہ کھولا. کچھ الگ تھا اس لڑکی کی باتوں میں جو اذلان انصاری اسے انکار نہیں کر پاتا تھا. اس کی نظریں علیزہ پر ہی جمی تھی جب اس نے پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈالا. وہ کوئی مریضوں والی پھیکی یخنی نہیں تھی بلکہ وہ سوپ تو اسے بہت خوش ذائقہ لگا. مطلب وہ خود کو کامچور کہنے والی صرف کافی ہی لاجواب نہیں بناتی تھی بلکہ اس کے ہاتھ کا سوپ بھی بہت شاندار تھا. اسی طرح آدھا پیالہ ختم ہو گیا جب جا کر اذلان کو خیال آیا کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں. اذلان نے ایک آئی برو اچکا کر اسے تشویش سے دیکھا. ہائے آئی ہیو جسٹ مسڈ دا اپارچونیٹی. موقع ضائع کر دیا میں نے. نہیں زہر ملا کر آپ کو یہ سوپ پلا دیتی تو آگے کی زندگی کتنے مزے میں گزرتی میری. بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس اور بلا 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 سب میرا ہو جاتا ہے نا. کیونکہ میں ہی تو آپ کی واحد رشتہ دار ہوں. آپ کے بعد سب مجھے ہی مل جاتا. بہت بڑی غلطی ہو گئی. مسکراہٹ ضبط کی اس نے فرضی افسوس سے سر جھٹکا. پھر اپنی ہی کہی بات سے محظوظ ہو کر ہنسنے لگی. وہ بھی اسے اتنے عرصے بعد یوں ہنستا دیکھ مسکرانے لگا. تمہیں اگر ان میں سے کچھ بھی چاہیے تو بس ایک بار بولو، مل جائے گا. علیزہ نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کو دیکھا پھر دوبارہ سوپ پلاتے پلاتے مگن سے انداز میں بولی. اگر مجھے ان میں سے کچھ بھی چاہیے ہوتا تو انچاہی بیوی بننے کے بجائے منچاہی گرل فرینڈ بن جاتی میں آپ کی. اس کے لہجے میں یاسیت درائی تھی. سوپ ختم ہو چکا تھا. اذلان گہری سوچ میں تھا. اگر وہ آ کر مجھے نہ سنبھالتی تو شاید میں یوں ہی تنہائی میں مر جاتا. اذلان کو اپنی صبح والی حالت یاد آئی. کیا اس نے اپنی بیوی ہونے کا فرض ادا کیا ہے یا بس یوں ہی انسانیت کے ناطے میری مدد کی؟ اذلان نے سوچا کہ اسے بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لیکن کیا؟ وہ تو کوئی چیز لینے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی. اتنے میں علیزہ نے اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. اتنی بھاگم دوڑی میں اسے بھی بہت بھوک لگی تھی. کھاتے کھاتے اس نے اپنا فون بھی اٹھا لیا تاکہ کمپنی کی صورتحال جان سکے کہ فورن ڈیلیگیشن آیا یا نہیں. یہ سب تو وہ اذلان کے چکر میں بھول ہی گئی تھی. اور رہی شہنشاہ اذلان کی بات تو انہیں تو شاید سرے سے کوئی فکر ہی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی موبائل کھولا تو بینک کا میسج دیکھ کر ٹھٹکی. سر یہ آپ نے مجھے 2 لاکھ کیوں بھیجے ہیں؟ وہ موبائل پر نظریں جمائے ناسمجھی سے چلتی ہوئی اس تک آئی. اسے ان 2 لاکھ میں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی. تبھی ایک آنکھ بند کر کے بار بار اس رقم میں موجود زیرو گن رہی تھی. 2 لاکھ نہیں 20 لاکھ ہیں. اذلان نے سادہ سے لہجے میں کہا جیسے 20 روپے بول رہا ہو. کیا؟ علیزہ نے چیختے ہوئے بولا. آنکھیں بھی حد درجہ پھیل گئیں. 20 لاکھ کس خوشی میں بھیجے ہیں آپ نے مجھے؟ حق مہر ہے یہ تمہارا وائفی، اس نے دھیمے سے کہا. اپنے لیے اذلان کے منہ سے وائفی کا لفظ سن کر علیزہ کے چہرے پر ایک دم سے گلال سا پھیل گیا. حق مہر کی تو ضرورت نہیں تھی، اس نے سر نیچے کیے کہا. اذلان نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا اور جذباتوں سے گندھے بھیگے مخمور لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی. نہیں ضرورت تو ہے. اس کے ہونٹ علیزہ کے کان کے لو سے مس ہو رہے تھے اور جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہے تھے. دونوں ان حسین لمحات کی زد میں تھے. اذلان اپنا ضبط کھو کر اسے اپنی خوشبو سے مہکا رہا تھا. میری شفٹ آ گئی ہو کہ مجھے گھر جانا ہے، اس نے سرگوشیانہ آہستگی سے کہا. رک جاؤ علیزہ، آج میرے پاس ٹھہر جاؤ، مجھے بہت ضرورت ہے تمہاری. اس کے لو دیتے لہجے کی آنچ سے وہ پگھل رہی تھی. اذلان کی آنکھوں میں جذبات کا ایک جہان آباد تھا. اسے دیکھ کر علیزہ کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. علیزہ نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں نفرت اور بدلے کا شائبہ تک نہ تھا. سر آپ نہیں جانتے، ہم چھوٹے لوگوں میں اگر لڑکی رات گھر سے باہر گزار آئے تو اسے معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس نے التجائی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. اذلان نے لمحہ بھر ٹھہر کر اسے دیکھا پھر خود پر قابو پاتے اسے جانے کی اجازت دی. علیزہ سارے راستے اذلان کے منہ سے ادا ہوئے لفظ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی. وائفی، کیا وہ واقعی مجھے اپنی بیوی تسلیم کرتے ہیں یا بس ایسے ہی وائفی بول دیا؟ اس دن کی ملاقات کے بعد علیزہ کے دل میں اذلان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا.
یا اگر یہ کہا جائے کہ محبت کا بیج پھوٹنے لگا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس دن جس طرح اذلان نے اس کے درد کو محسوس کر کے اسے دوا دی اور سکون پہنچایا، وہ کم عمر لڑکی غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، اذلان نے اسے کبھی کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا تھا، تو اس کے دل کا اپنے شوہر کی طرف راغب ہونا ایک فطری سا عمل تھا۔ آج اس نے اذلان کی جتنی خدمت کی وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ وہ اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہے، ایک انتہائی ناپائیدار اور فرضی سے رشتے سے دل لگا بیٹھی ہے۔ رات کو خود کھانا کھاتے ٹائم علیزہ کو خیال آیا کہ اپنے ایک عدد بیمار میاں کی طبیعت بھی پوچھ لے، پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں، دوائی لی کہ نہیں، اور دوبارہ تو نہیں ہوا بخار، کال کر کے پوچھ لیتی ہوں، نہیں میسج کر دیتی ہوں، دیکھیں گے تو جواب دے دیں گے۔ کل آلٹس کی ساری فارمیلٹی اور رپورٹ ریڈی کر کے رکھنا اور ان کے ساتھ میٹنگز بھی شیڈیول کر دو۔ اذلان کا کام کے متعلق آیا ہوا میسج دیکھ کر اس نے طبیعت پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، جبھی تو کام کی باتیں کر رہے ہیں، اس نے اوکے سر لکھ کر رپلائی کر۔ اگلے روز صبح اذلان کچھ وقت پہلے ہی آفس پہنچ گیا، لیکن علیزہ کو وہاں نہ پا کر اس کے ماتھے پہ کئی بل پڑے۔ کچھ وقت اور انتظار کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو اس نے علیزہ کے نمبر پہ کال کی، پوری بیل جانے کے باوجود بھی کال نہیں اٹھائی گئی۔ یہ دیکھ کر تو اذلان کا پارا ہائی ہو گیا، اتنی ہمت کہ میرا فون نہیں اٹھایا، شاید زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے میں نے اسے۔ وہ غصے میں اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہوا، ارادہ علیزہ کو صحیح سبق سکھانے کا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کے کان کی لوئیں سرخ تھیں اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے، اور وہ مستقل اس کے نمبر پہ کال کر رہا تھا۔ کوئی 20ویں بار کال ملانے پر علیزہ کا فون ریسیو کیا گیا۔ ہیلو۔ آگے سے کسی لڑکی کی آواز سن کر اذلان کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ یہ علیزہ کا نمبر ہے، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں بولا۔ جی میں ان کا بھائی عمیر بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ علیزہ کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور فون ان کا گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اذلان نے بے چینی سے پوچھا۔ غصہ کافی حد تک پریشانی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ انہیں بہت تیز بخار ہے رات سے۔ کون سا ہاسپٹل؟ عمیر نے اذلان کو ہاسپٹل کا نام بتا دیا، پھر فون کاٹ دیا گیا۔ کون تھا یہ عجیب آدمی؟ عمیر نے کندھے اچکا کر فون واپس رکھ دیا۔ علیزہ گھر کے قریب ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں موجود تھی، اسے رات سے 104 بخار تھا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اذلان اس ہاسپٹل پہنچا، وہاں ہر کوئی اس شہزادے جیسے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ فون کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کے ساتھ مستعدی سے اس کے گارڈ چل رہے تھے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ علیزہ لیڈیز جنرل وارڈ میں ایڈمٹ ہے، جہاں آدمیوں کا داخلہ منع ہے۔ وارڈ کے باہر گارڈ بیٹھا تھا جو اس بات کی نگہداشت پر مامور تھا کہ وارڈ میں کوئی مرد داخل نہ ہو اور نہ عورتوں کا زیادہ رش لگے۔ اس گارڈ نے اذلان کو بھی اندر جانے سے روکا، لیکن جس طرح وہ سب کو بدتمیزی سے روکتا تھا، اس انتہائی نرمی اور احترام سے بولا، صاحب جی آپ اندر نہیں جا سکتے، زنانیوں کا وارڈ ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اذلان کے گارڈ نے اس بیچارے کو گردن سے پکڑ کر سائڈ کیا اور دوسرے نے دروازہ کھول کر اذلان کے لیے اندر جانے کی راہ بنائی۔ اندر جا کر اس نے ایک آن ڈیوٹی نرس سے علیزہ کا معلوم کیا اور اس کے بیڈ تک جا پہنچا۔ وہاں کئی بیڈز موجود تھے، سب کے آگے پردے لگے تھے۔ علیزہ کے بیڈ کا پردہ بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس نے پردہ ہٹایا، وہ کروٹ لے کر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس نے علیزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان کی آواز اس کے کانوں میں تو پڑی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر وہ یوں ہی پڑی رہی، کیونکہ نہ جانے کیوں اسے بہت دیر سے اذلان کی یاد آ رہی تھی۔ تبھی لگا کہ اسے وہم ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بیڈ پر ہی ٹک گیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اسے پھر سے پکارا، علیزہ کیا تم جاگ رہی ہو؟ علیزہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر فوراً اذلان کے گلے سے لگ گئی۔ چند ثانیوں بعد جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ بے خودی میں کیا حرکت کر بیٹھی ہے تو جھٹکے سے اس سے دور ہو کر بیٹھی۔ اذلان تو خود ہی حیران تھا کہ علیزہ نے اسے خود سے ایسے چمٹا لیا جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوں، وہ بھی پبلک پلیس میں۔ وہ روز ہی اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ صحیح ہے طبیعت؟ علیزہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، جبکہ اذلان کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لگ رہا ہے بخار سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اذلان نے اسے چھیڑا، اس کا غصہ پریشانی سب ختم ہو چکی تھی۔ جی آپ کا بخار جو لگا ہے مجھے، اس نے جتاتے ہوئے کہا، جیسے سارا قصور اذلان کا ہو۔ ہاں وہ باآواز ہنسنے لگا۔ علیزہ اس کی مسحور کن مسکراہٹ میں کھو سی گئی۔ اذلان بہت کم ہنستا تھا، لیکن اس کی ہنسی ایسی ہی تھی دلکش تھی کہ سامنے والا رک کر دیکھے۔ خیر طبیعت کیسی ہے اب؟ اور کسی اور ہاسپٹل چلنا چاہیے ہمیں؟ نہیں اب تو بہتر ہے کافی، بس ویکنس ہو گئی ہے، بہت چکر آ رہے ہیں۔ اگر 2 دن کی چھٹی مل جاتی تو۔ اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اذلان پٹ سے بولا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹی کی۔ اچھا بس 1 دن کی تو دے دیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں پلیز، وہ بولی۔ 1 منٹ بعد اذلان نے دل پہ پتھر رکھ کر بول ہی دیا، ٹھیک ہے کر لو 1 دن کا آف، بہت بہت احسان آپ کا۔ 2-3 منٹ ایسی ہی خاموشی کی نظر ہوئے، پھر علیزہ کو ایک دم خیال آیا کہ مما
آنے والی ہوں گی۔ مما لنچ کرنے اور نماز پڑھنے گئی تھی، بس آنے ہی والی ہوں گی۔ وہ آ جائیں تو بس میں بھی چھٹی لے کر گھر جاؤں گی۔ بہت بری اسمیل آ رہی ہے میڈیسن کی۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں میں، اور ذرا تم اپنا فون اپنے پاس ہی رکھا کرو۔ اسے تنبیہ کرتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ باہر آ کر اس گارڈ کو 5-5 ہزار کے چند نوٹ پکڑائے اور واپس آفس کے لیے روانہ ہوا۔ بہت سا کام پینڈنگ پڑا تھا۔ علیزہ کی دی ہوئی اس جادو کی چپی کا اثر یہ ہوا کہ اذلان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سارا آفس حیران تھا۔ اگلے روز علیزہ کی چھٹی تھی، لیکن اس کا چھٹی کر کے گھر بیٹھنا اتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ اسے اگر پہلے پتہ ہوتا تو کبھی گھر میں نہ بیٹھتی۔ اس کے والدین نے اس کا رشتہ چچی کے بیٹے احمر سے طے کر دیا تھا، اس کے علم میں لائے بغیر ہی، اور آج اس کی چھٹی کے دن وہ لوگ رشتہ پکا کرنے کی چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ صبح ہی یہ بم اس کی مما نے اس کے سر پہ پھوڑا تھا۔ مما، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور رشتہ طے کر دیا۔ مجھے نہیں کرنی امر بھائی سے شادی۔ وہ بات کرتے کرتے باقاعدہ رونے لگی۔ دماغ صحیح ہے کیا تمہارا؟ کتنا اچھا لڑکا ہے، خاندان کا دیکھا بھالا، برائی ہی کیا ہے اس میں؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو کیا؟ مما کا لہجہ تفتیشی تھا۔ اب وہ کیا بولے آگے سے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے جانتی نہیں ہیں کیا؟ میں کیا کچھ ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ ہاں بیٹا، تمہیں جانتے ہیں اور تم پہ بھروسہ بھی ہے، جبھی تم سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تم ہماری رضا میں راضی ہو جاؤ گی۔ شائستہ بیگم نے بڑی مان سے کہا۔ اگر اذلان کے ساتھ والی حادثاتی معاملہ نہ ہوتا تو وہ واقعی اپنے ماں باپ کی رضا کو ہی مقدم جانتی۔ مما، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، میرا اور ان کا کیا جوڑ؟ ان کی ہائٹ کتنی چھوٹی ہے، پلیز کچھ تو لحاظ کریں میرا۔ کیوں مذاق بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس جینون مسئلے کو علیزہ نے بہانے کے طور پہ استعمال کیا کہ شاید بات بن جائے۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساتھ چلو گے تو اچھے ہی لگو گے، گلی ڈنڈے کی جوڑی لگے گی بالکل، وہ غصے سے کہتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی۔ مما کو سمجھانا ناممکن تھا، ابھی تو اس نے اذلان کے لیے کچھ حسین جذبوں کو محسوس کرنا شروع کیا تھا، اور اب اتنی بڑی مصیبت سر پہ آ چکی تھی۔ اذلان کا ری ایکشن یہ بات جان کر کیا ہوگا، سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ مطلب ہر طرف سے اسی کا نقصان تھا، سب اسے ہی سہنا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور گائز لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو، کیونکہ ابھی فی الحال میرا چینل بالکل نیا ہے اور مجھے جو ہے نا سپورٹ کی ضرورت ہے، اسی سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے تاکہ میں آگے لکھ سکوں۔ بہت